السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات، آج انشاءاللہ صفحہ نمبر 158 سے پڑھیں گے اور صفحے کی دوسری سطر سے جہاں 183 لکھا ہوا ہے وہاں سے انشاءاللہ شروع کریں گے، اور اگست کی آج 24 تاریخ ہے 2024۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولم ينظروا في ملكوت السماوات والارض وما خلق الله من شيء وان عسى ان يكون قد اقترب اجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون من يضلل الله فلا هادي له ويذرهم في طغيانهم يعمهون يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون۔ حضرات، پہلے الفاظ پر غور فرمائے۔ ارشاد ہوتا ہے اولم ينظروا، کیا انہوں نے دیکھا نہیں، غور و فکر نہیں کیا، فی ملکوت السماوات والارض، آسمانوں زمینوں کی بادشاہت میں، وما خلق اللہ من شیء، اور جو پیدا کیا ہے اللہ تعالیٰ نے کچھ بھی، وَأَنْ عَسَىٰ أَن يَكُونَ قَدِ اقْتَرَبَ أَجَلُهُمْ، اور قریب ہے کہ ہو ان کے لیے قریب آ چکی ان کی اجل۔ یہ بھی کبھی غور کیا ہے کہ ہمارا وقت قریب آ چکا ہو۔ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، پس کون سی بات پر وہ اس کے بعد، فرمان الہی کے بعد کس شے پر پھر وہ ایمان لائیں گے۔ مَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ، جس شخص کو اللہ بھٹکا دے، گمراہ قرار دے پس اس کو کوئی ہدایت دینے والا نہیں۔ وَيَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، پھر اللہ ان کو چھوڑ دیتا ہے ان کی سرکشی میں سرگرداں پھرتے ہیں، ٹکرے مارتے پھرتے ہیں۔ يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا، اے نبی مکرم صلی اللہ، آپ سے پوچھتے ہیں، سوال کرتے ہیں قیامت کے بارے میں، کب ہوگا اس کا چھوٹنا یا آغاز ہونا یا اس کا سٹارٹ ہونا۔ قل، آپ فرمائے، انما علمها عند ربی، بے شک اس کا علم میرے رب کے پاس ہے، لا یجلیها لوقتها الا هو، کوئی نہیں اس کو اوپن کرے گا اس کے وقت کے لیے مگر صرف وہی، اس کا سٹارٹ، آغاز، ابتدا صرف اللہ ہی فرمائیں گے۔ ثقلت فی السماوات والارض، وہ وزنی اور بوجھل ہوگی آسمانوں زمینوں پر جب قیامت قائم ہوگی۔ لا تأتیکم الا بغتہ، آئے گی ضرور لیکن نہیں آئے گی تمہارے پاس مگر اچانک۔ یسألونک کأنک حفی عنہا، آپ سے پوچھتے ہیں، سوال کرتے ہیں، یعنی قیامت کے قیام کے بارے میں، اس کے سٹارٹ ہونے کے بارے میں، گویا کہ آپ نے اس قیامت کے بارے میں بڑی ریسرچ کی ہوئی ہے، سوال و جواب کر کے آپ نے تحقیق کر رکھی ہے، آپ کو علم ہے۔ یہ بھی اعتراض کیا ہے کہ جو آپ کو بھی علم نہیں ہے تو آپ سے بار بار کیوں پوچھتے ہیں۔ پھر اس کا جواب دیا، قل انما علمها عند اللہ، آپ کہہ دیں اس کا سٹارٹ ہونا، آغاز ہونا، اس کا علم صرف اللہ کے پاس ہے۔ ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ، اس آیت پر غور کریں۔
بڑے عقیدے اور بڑی زندگی میں خوبصورت سمت کے لیے اس آیت کے اندر تعلیم موجود ہے، اگر آدمی اس پہ غور کرے۔ اعلان کروایا جا رہا ہے رسول پاک سے، آپ اعلان کریں، لا املک لنفسی، میں نہیں مالک اپنی ذات کے لیے، اپنی جان کے لیے، نفع ولا ضرا، نہ کسی نفع کا نہ کسی نقصان کا، الا ما شاء اللہ، مگر جو میرا رب پسند کرے اور چاہے، اتنا ہی نفع ملے گا، اتنا ہی نقصان ہوگا۔ ولو كنت عالم الغیب، اگر میں علم غیب جانتا ہوتا، غور فرمائیں ذرا جی، اگر میں علم غیب جانتا ہوتا، لستکثرت من الخیر، تو میں کثرت کے ساتھ نیکیاں اور کر لیتا، وما مسنی السوء، اور مجھے کوئی تکلیف کبھی نہ پہنچتی، ان انا الا نذیر و بشیر لقوم یؤمنون، نہیں ہوں میں مگر ڈرانے والا اور خوشخبری دینے والا ایمان رکھنے والی قوم کے لیے۔ یہ میرا سٹیٹس ہے، یہ میرا تعارف ہے، اس پر اگر آدمی ایمان رکھے، ایمان لے آئے، تو بڑے ہی مسائل حل ہوتے ہیں، طبیعت بھی ٹھیک ہوتی ہے، عقیدہ بھی ٹھیک ہوتا ہے، کردار و عمل بھی درست ہو سکتا ہے، اگر اللہ اس طرف توفیق دے۔ یعنی کہ حضرات، پہلی بات، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں واضح لفظوں میں تبصرہ کیا ہے، کیا میں نے تمہیں آنکھیں نہیں دی؟ الم نجعل لہ عینین ولسانا وشفتین، میں نے زبان اور ہونٹ نہیں دیے؟ کیا میں نے آپ کو کان اور آنکھیں نہیں دی؟ کیا میں نے آپ کو دل سمجھنے کے لیے، غور و فکر کرنے کے لیے یہ مغز و حرام جو ہے وہ نہیں دیا؟ سننا، بولنا، چکھنا، یہ حواس خمسہ، سونگھنا، پکڑنا، سمجھ آ رہی، سننا، یہ وہ صفات ہیں جس میں ساری زندگی کے مسائل انسان اس کے ذریعے حل کرتا ہے۔ اگر کوئی گندی چیز آ گئی ہے تو سونگھنے سے پتہ چل جائے گا یہ تو گندی ہے، ہاتھ سے پتہ چل جائے گا، آخر میں زبان جا کے چبا کر اس کو نگل دے گی یا اگل دے گی۔ یہ سارا سسٹم اللہ نے کبھی غور نہیں کیا انہوں نے، یہ جتنی ٹکرے مارنے والی یہ مخلوق ہے، اس کو کبھی غور کا موقع نہیں ملا۔ بات آج کے سبق میں شروع ہوتی ہے، اولم ينظروا فی ملکوت السماوات والارض وما خلق اللہ من شیء، آسمان و زمین کے نظام میں کبھی انہوں نے غور نہیں کیا، یہ کتنا بڑا سسٹم ہے۔ قرآن مجید میں کہیں اللہ تعالیٰ نے جب تعارف کروایا اپنا، تو یہی فرمایا کہ اللہ وہ ذات ہے جس نے زمین و آسمانوں کو بنایا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس میں کوئی فرشتہ، کوئی جن، انسان تو تھے ہی نہیں، کسی کو لیبر کے طور پر نہیں لگایا، صرف فرمان جاری کیا تو سارا کچھ بنایا۔ اور ساتوں آسمان، ساتوں زمینیں بنائی ہیں، اور آسمان تہ بتہ بنائے ہیں، طبق نن طبق، اور بغیر کسی ستون کے ان کو کھڑا کیا ہے۔ اور آسمان دنیا کو وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ، اس کے اندر سورج، چاند، قطب تارہ، کہکشائیں، زحل، مشتری، یہ ستارے اور کہکشائیں اللہ نے اس کے اندر جڑ کر آسمان دنیا کو مزین اور خوبصورت بنایا۔ غور و فکر کرنے والوں کو نہیں، یہ جو مسکین ہے غور کریں، کیا یہاں کوئی شاہ کیا کرے گا اور گدھا کیا کرے گا، پیری فکری والے کیا کریں گے؟ یہ اللہ نے دعوت دی ہے، انہوں نے کبھی غور نہیں کیا۔ عقل ہے آپ کے پاس؟ باقی تمام چیزوں پر غور کرتے ہو، فلاں ریڈی والا ٹھیک ہے، فلاں ریڈی والا ٹھیک نہیں، فلاں سبزی والا ٹھیک ہے، فلاں ٹھیک نہیں ہے، فلاں دکاندار ٹھیک ہے، فلاں کاریگر ہے، فلاں کاریگر نہیں، تو یہ کاریگر نے جو بنایا اس پر کبھی غور نہیں کیا۔ اللہ نے فرمایا یہ میری کاراگری ہے، سن اللہ الذی، یہ میری بناوٹ اور کاریگری ہے، اس پر غور کرو تو ہم شرک ساری زندگی کر ہی نہیں سکتے۔ فی اللہ شک فاطر السماوات والارض، اسی مضمون کو اللہ نے بیان کیا ہے کہ اللہ کی ذات کے بارے میں شک ہو سکتا ہے، جیسے زمین و آسمانوں کو ڈیزائن کے بغیر کوئی اس کا سیمپل نہیں تھا تو وجود بخشا ہے، بہت بڑا کام ہے، اور مخلوق کر ہی نہیں سکتی، مخلوق کر ہی نہیں سکتی۔ ذرا غور فرمائے نا، اس قرۂ ارض کے 100 حصے ہیں، 70 حصوں میں پانی ہے اور 30 حصوں میں خشکی ہے، جو خشکی کا حصہ ہے اس کے اندر آبادیاں بھی موجود ہیں، بر اعظم بھی موجود ہیں، صحرا اور جنگل بھی موجود ہیں، ندی نالے بھی موجود ہیں، اور اس حصے پر اللہ تعالیٰ نے نیچے پانی ہے، اوپر فرش لگا دیا۔ بڑیاں بڑیاں دیہڑیاں لینے والے مستری نو کہو نا یار ساڈے کول تھوڑا جا تھاں ہے، وہ نالا ہے تو یہ فرش لانا ہے، وہ مستری سر پھڑ کے بہ جائے گا، نالے تے کس طرح لانا جی، بھی کوئی تو بڑا پارا نو آکھو کہ ندی نالے جی یہ طرح فرش لا دیو، اور باجی تسی کل لا سکتے، پھر نہیں پتا۔ رب العالمین نے فرمایا میں نے فرش بنایا ہے، نیچے پانی ہے، پمپ لگے ہوئے تو کہاں سے پانی آتا ہے؟
آنکھیں کھولنے کے لیے اللہ سادی سادی باتیں، اس میں کون سی گرامر ہے؟ ڈگری ہو تو پتہ چلے، ڈگری نہ ہو تو پتہ نہ چلے، یہ فلانی یونیورسٹی کی سند ہو تو اس کو مسئلے کا پتہ چلے، روز ہم دیکھتے نہیں؟ نیچے پانی کی لہریں چل رہی ہیں، اوپر فرش لگایا ہوا ہے، ادھر منوں ٹنوں خربوں کی تعداد میں پانی کھڑا کر دیے، نیچے زمین ہے، اوپر پانی ہے، وہ پانی نیچے نہیں جاتا، یہ پانی اوپر نہیں آتا، سنبھالا دینے والا کون ہے؟ پھر سمندر کی سطح پانی کی، جو ہمارا شہر ہے ملک کا، کبھی دارالحکومت تھا کراچی، کراچی سے پانی کی سطح اونچی ہے، بلند ہے، لیکن اس کی لہروں کو روکنے والا کون ہے؟ یہی دعوت دی جا رہی ہے۔ کبھی غور نہیں کیا ہے گول گپے کھانے والی دنیا جو ہے، اولم ينظروا فی ملکوت السماء، او بادشاہت، بڑا نظام ہے، اس پر غور کرو۔ وما خلق اللہ من شیء، اور جو کچھ بھی اللہ نے پیدا کیا ہے، زیبرا کس طرح کا ڈیزائن ہے اس کا، کبوتر کس طرح کا ہے، چونٹی کس طرح کی ہے، ہاتھی کس طرح کا ہے، شیر کس طرح کا ہے، یہ مولوی صاحب تسی کس طرح دے ہو؟ یہ سارا کچھ ہی اللہ نے بنا کے فرمایا، جو میں نے بنایا ہے غور تو کرو، مرو مرنے ہو۔ پھر جو تیرے کھانے کے لیے میں نے بنایا ہے، منڈیوں میں چلے جاؤ، فروٹ کی قسمیں، جنسیں، رنگتیں، ڈیزائن دیکھ کر آدمی پریشان اور حیران رہ جاتا ہے۔ چتری والا کیلا تے چکندر، سبحان اللہ، چکندر زمین دے اندر تے کیلا ہوتے، وہ چتری والا وہ بھی میٹھا تے بھی رنگت ہے، اس قدر کس نے ٹھوک کے بھری ہے۔ چلتے چلتے ہر چیز کو سامنے رکھتے جاؤ، غور کرتے جاؤ، یہی اللہ نے دعا۔ اور ما خلق اللہ من شیء، چیونٹی کا واضح اللہ نے قرآن مجید کے اندر بیان فرما دیا، چیونٹی نے اپنی قوم کو خطاب کیا تھا۔ اور شہد بنانے والی مکھی، اللہ اکبر، شہد بنانے والی مکھی کے بارے میں فرمان ہے کہ یہ جو اپنا وہ گھر بناتی ہے، یہ مسدس ہوتا ہے، 6 نکرہ۔ کسی جگہ آپ چلے جائیں، یورپ چلے جائیں، برطانیہ چلے جائیں، آسٹریلیا چلے جائیں، چائنا چلے جائیں، انڈیا چلے جائیں، جنگلوں صحراؤں میں جہاں کہیں شہد بنانے کا نظام آپ دیکھیں گے، اپنا گھر بنائے گی تو وہ مسدس ہوگا، 6 نکرہ۔ اور لطف کی بات یہ ہے کہ اس کا اندر کا جو سسٹم ہے، ٹمپریچر، برف باری ہوتی ہو یا درجہ حرارت 49 اور 48 اور 50 تک چلا جائے، اس کے گھر کے اندر کا درجہ حرارت نارمل ہوگا۔ اور صبح اللہ جاگ چھڈو، اور صدقے جائیں اللہ تعالیٰ تو بولی پہ آئے، وہ مشین ہے ایک مخلوق، تو پھر وہ چوستی ہے پھلوں سے رس، اور اپنے پیڑ سے نکال کر ذخیرہ بناتی ہے۔ تو اللہ نے شہادت دی ہے، میں نے اس کی ڈیوٹی لگائی ہے، تیرے لیے کارخانہ بنایا ہے، شفاء للناس، جو بھی کھائے گا انسان ہے، وہ مرد ہے، عورت ہے، کافر ہے، سکھ ہے، ہندو ہے، مسلمان ہے، صوفی ہے، کلندر ہے، جو بھی کھائے گا، شفاء للناس، میں نے اس کے اندر شفا کے خزانے بنا دیے۔ یہ غور کی دعوت دی جا رہی ہے، کبھی ہم نے اس پر غور ہی نہیں کیا۔ یہ بھیڑ بکریاں جو دودھ ہے، یہ برتن اس کو الٹاؤ، ہر شے نیچے گر جائے گی، صبح اللہ دے آگ چھڈو۔ اور صوفیو، اللہ کا خوف کرو، جو بھی برتن الٹاؤ تو ہر شے گر جائے گی۔ اللہ نے فرمایا میں نے جتنے دودھ والے جانور پیدا کیے ہیں، ان کے پستان نیچے لٹک رہے ہیں، تے دودھ بگدا نہیں، سبحان اللہ۔ کیوں؟ میں نے ہر پستان کے اندر کئی سوراخ بنا کے باری، اس کے اندر ویل کاک جڑے ہیں، اور وہ آٹومیٹک سسٹم بنایا ہے، جب اس کو دباؤ گے دودھ نکلے گا، چھوڑ دو گے تو حلال طول پھر بند ہو جائے۔ یہ کارخانہ کس نے بنایا ہے؟ پھر ارشاد ہوتا ہے، وہ تیرا بھینس تیری کا رنگ کالا، چارے کا رنگ سبز، تے دودھ کا رنگ سفید۔ اگر تجھے کسی شے کی سمجھ نہیں آتی، بخاری کی سمجھ نہیں آتی، درس کی سمجھ نہیں آتی، تو تیرا شعور آنکھیں کوئی نہیں، تیرے ٹیبل پر پڑا ہوا جو سفید دودھ کا گلاس ہے، کبھی غور کہ یہ سفید بنایا کس نے ہے؟ اور قرآن شریف لکھا ہوا ہے، صوفیو درویشو، من بین فرث و دم لبنا خالصا سائغا للشاربین، خالص دودھ، تو ماشاءاللہ سا دودھ بھی خالص نہیں رہ دیتا، اسی طرح ہی ہے۔ تو پھر دودھ بنانے واسطے ماشاءاللہ پھر کیمیکل چل رہے ہیں، ایک پاسے پانی تے پوری کیمیکل دی تے رگڑے دیو تے دودھ بن جائے گا۔ اللہ نے فرمایا لیکن جو میں نے بنایا ہے وہ خالص ہے، جو تو نے بنایا ہے، جس طرح تو نہ خالص ہے، تو نے فطرت اپنی بدلی ہے، اسی طرح تو نے میری بنائی فطرت کو بدلا ہے، اسی طرح لوگوں نے دین کو بدلا ہے۔ یہ تو مثالیں آ گئی سامنے، دودھ بنا کے جھوٹ بولتے ہیں نا، دودھ بنایا، دودھ نہیں ہوتا، وہ پیش کر کے جھوٹ کہتے ہیں دین ہے، دین نہیں ہوتا، فراڈ ہوتا ہے۔ یہ فراڈیاں مار مار کے کتنی چر کام چلے گا؟ تو مسئلہ یہ بیان فرمایا جائے، اور جو بھی اللہ نے بنایا ہے، پھل بنائے ہیں، فروٹ بنائے ہیں، چڑیاں طوطے بنائے ہیں، ہاتھی زیبرے بنائے ہیں، جو کچھ اس پر غور کرو۔ وَأَنَا عَسَىٰ أَن يَكُونَ قَدِ اقْتَرَبَ أَجَلُهُمْ، یہ بھی ایک بات فرمائی۔ اس مسئلے کا بھی غور کیا ہے کہ درویشہ ہو سکتا ہے تیرا وقت ہی قریب آ گیا ہوئے،
اور کبھی غور کیا ہے کہ تیری اجل ہی قریب آ گئی ہو کہ تو نے صدیاں زندہ رہنا ہے؟ یہ جواب دیا اصل میں اللہ تعالیٰ نے ایک بات کا. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں مشرکین عرب اور مخالفین انتظار کرتے تھے کہ رسول پاک معاذ اللہ فوت ہو جائیں، ہلاک ہو جائیں، فارغ ہو جائیں. تو اللہ نے جواب دیا فرض کریں رسالت میں آپ دنیا سے چلے جاتے تو سہتے رہنا ہے، تم ادھر رہو گے. اور جس کے بارے میں تم غور کرتے ہو جو فوت ہو جاتے تو سب آجیے تھے رہنا. آبادی مہر وزیر گلی نمبر 9 آبادی مہر وزیر نوشہرہ روڈ پورا پتہ اتنے ہی رہنا ہے. تھی کلمہ شہادت نعرے لگن کے علاوہ بڑا قبرستان. گزارش یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کبھی غور کیا کہ اجل ہی قریب آ گئی ہو، اس مسئلے پر کبھی غور نہیں کیا. پھر اللہ نے ایک سوال کیا ہے فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، اگر اس بات پر ایمان نہیں لا رہے، قرآن مقدس پر، ان فیصلوں پر اگر ایمان نہیں لا رہے تو کون سی وہ بات اور کہانی ہوگی جس پر یہ ایمان لائیں گے. وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا، اللہ سے زیادہ بات کس کی سچی ہے، اللہ سے زیادہ معتبر مؤثر کلام کس کا ہے. اس کلام حدیث بات کو بھی بولتے ہیں عربی لغت میں. اگر اس بات پر، اس حدیث قرآن کو اللہ نے حدیث کہا ہے، حدیث کی اتنی شان ہے کہ اس پر بھی اگر وہ ایمان نہیں لائیں گے تو کس شے پر اور ایمان لائیں گے. کس سے کہانیاں پکی روٹی تے کچی روٹی، چچوٹی یارمی تے بڑی یارمی، یہ کس نے گڑے ہیں مسائل سارے. کبھی نہیں غور کیا یار اتنے سیانے بندے ہو، کاروبار کرتے ہو، لاکھوں کروڑوں اربوں کے لین دین کرتے ہو، کس مسئلے کس لائن پہ ہمیں چڑھایا لوگوں نے. تو گزارش یہ ہے مَن یضلل اللہ فلا ہادی لہ، جس کو اللہ گمراہ کر دے یا گمراہ قرار دے دے، انفٹ قرار دے دے اس کو، تو کون اس کی رہنمائی کرے گا. ریجیکٹڈ، یہ جملے سنتے ہو نا، ریجیکٹ ہو گیا جی، کمپنی نے کر دیا جی، فرم نے کر دیا جی، ادارے نے کر دیا جی، اس کا انفٹ قرار دے دیا. جو انفٹ کا ترجمہ ہے یہ، ریجیکٹڈ کا ترجمہ ہے یہ. جس کو اللہ کر دے اس کو سلیکٹ کون کرے گا، فٹنگ کون اس کی قرار دے گا. تو جس کو میرا رب کہہ دے، جس طرح جناب ابراہیم سے اللہ نے فرمایا اسلم، اور تابے دار ہو جا درویشہ، کہنے لگے جی اسلمت لرب العالمین، اللہ میں تیرا تابے دار ہوں، جو تو کہے گا میں اسی طرح ہی کروں گا. کبھی اللہ فرماتے ہیں بیٹا ذبح کر دے، وہ چھرا پھاڑ کے شروع ہو جاتے ہیں. کبھی فرماتے ہیں اس بیٹے اور بیوی کو ادھر چھوڑ آؤ جنگل میں، ادھر چھوڑ کے آ جاتے ہیں. کبھی فرمانا تھا میرا گھر بناؤ، تو پھر راج اور مصری آپ ہی شروع ہو جاتے ہیں، آپ راج بن کے پتر نے مزدوری دلا دیتا. تو سارے کام فرمایا تو فرمایا جب تابے داریوں میں پاس ہو گئے، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، پھر فرمایا میں تیرے ساری دنیا کا میں تجھے امام اور مقتدا بنا دیتا ہوں. یہ مطلب نہیں ساری مسجدوں کی امامت اسے کرانی کرنی ہے. مقصد یہ ہے سارے عقیدے والے لوگ تیرا احترام کریں گے، تیرے مقتدا بنائیں گے. یہودی کہتے ہیں جناب ابراہیم یہودی تھے، عیسائی کہتے ہیں جناب ابراہیم عیسائی تھے، مسلمان کہتے ہیں پکے مسلمان تھے. لیکن اللہ نے صفائی بھی کر دی ہے، جواب دے دیا ہے ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما. او ابراہیم صاحب یہودی نہیں تھے، عیسائی نہیں تھے، پکے مسلمان تھے اور مواحد تھے، مشرک نہیں تھے. اب بلکہ ان سے اعلان کروایا جناب اعلان کرو قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. تو کیا معنی ہے اس کا؟ ان صلاتی میری نماز، کس کے لیے نماز؟ اللہ کے لیے. ان صلاتی و نسکی قربانی، روزے، زندگی، موت، کس کے لیے؟ اللہ، سارا کچھ تیرے لیے. وما انا من المشرکین، مشرکین کے ساتھ میرا تعلق بھی کوئی نہیں. کتنے چلے ہو؟ اے جی بس چلے ہیں. کتنے چلے ہو؟ پنڈی چلے ہیں. اوتے کی ہے؟ ہاں جی اصول اللہ، نویں مصیبت پہ گئی. ایک اور ہے وہ سرکار کے بری امام، ہاں بری امام. سیون ابھی نویں مصیبت پہ گئی. اے جڑی نویں بوتل نہیں، کوک شریف والا کوئی نہیں. مطلب یہ خود عقل مانتی ہے کہ یہ سارا فراڈ ہے. اور زمزم تو بڑی کچھ ہے. کب پیدا ہوا یہ چشمہ؟ کس نے بنایا ہے چشمہ؟ کس کے لیے بنایا چشمہ؟ اور وہاں پاک کو پتہ ہے کتنا پانی روز استعمال ہو رہا ہے، کتنے ہزاروں ٹن پانی وہاں سے نکالا جا رہا ہے. تو لطف کی بات یہ جو کنواں، اس کو وہاں دیکھنے کی ہم انشاءاللہ موقع ملا ہے، اس کنویں کا پانی 4، 4.5، 5 فٹ سے زیادہ پانی اس میں ہوتا ہی نہیں. ایڈے ایڈے پائپ لگے نے، پائپ جڑے مشینری نہ کٹ دینے تے تھلے بھی نہیں ہوندا، توتے بھی نہیں ہوندا. روکن والا کون ہے؟ اور ساری دنیا کے اداروں نے ریسرچ کر کے بتایا ساری دنیا کی جتنی غذائیں ہو سکتی ہیں اس پانی کے اندر میرے رب نے فٹ کر دی. جاپانیوں نے ٹکریں ماری، امریکہ نے ٹکریں ماری، برطانیہ نے، فرانس نے، آسٹریلیا نے، بڑے بڑے جرمنوں نے آن کے دیکھا وہ پانی آتا کہاں سے ہے. سجے کا بے سارے سمندر تے کوڑا پانی یہ کتوں آتا ہے؟ یار ایک گل ہوتی مان لو تو ہر شہر ٹھیر ہو جاتا بندہ، لیکن اسی ٹھیر ہونے والے پاس آؤں نہیں.
اسی کوڑی کوڑی کر کے مقابلے سے تیار ہیں، آؤ جی ادھر آ جاؤ، اوتے دنگل بنا کے بہ جانے، اللہ خیر صلی اللہ۔ تو یہ ساری باتیں ہیں، میں اس کا ترجمہ اپنی بولی میں کرتا ہوں، سمجھ آ جائے تو اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کسی کو اللہ ریجیکٹ کر دے تو رہنمائی اس کی کون کرے گا، کون پاس کرے گا اس کو، وہ فارغ ہے۔ وَيَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، پھر اللہ ان کو چھوڑ دیتا ہے ان کی سرکشیوں میں، پھر وہ بوندلے پھرتے ہیں، سرگرداں پھرتے ہیں، یعنی اللہ ان کو حالت میں چھوڑ دیتا ہے، ان کو توفیق نہیں ہوتی پھر ہدایت کی۔ یہ کئی دفعہ اور غور کریں، اللہ سے معافی مانگنی چاہیے، اللہ ان کو پھر توفیق ہی نہیں دیتے، رشد کی، ہدایت کی، تعلیم کی، اللہ کی پہچان کی۔ دوسرے لفظوں میں سمجھ لو، کچھ بندے کہتے ہیں او ایسی نہیں نماز پڑھ دے جی، او ایسی نہیں درس سن دے جی، او ایسی نہیں مسیتیں جاؤں دے نہیں، آواز آتی ہے دفعہ ہو جا، میں تیری شکل نہیں دیکھنا چاہتا، تیری شکل میں نہیں دیکھنا چاہتا، مجھے نہ دکھا، دفعہ ہو جائے یہاں سے۔ یہ مسئلہ ہو رہا ہے۔ وہ کہتے ہیں ہم کہ اللہ فرما رہے ہیں ہم نے ان کو چھوڑ دیا سرکشی میں، ادھر ہی ٹکرے مارتے پھرتے ہیں، ان توفیق سے فارغ ہو گئے۔ اللہ سے توفیق کی درخواست کریں، اللہ علمنا رشدنا، اللہ ہمارے تعلیمات کی رہنمائی فرما، رشد و ہدایت کا ہمارے لیے، یہی تو دعا تھی امام الانبیاء نے، یا مصرف القلوب صرف قلوبنا علی دینک وعلی طاعتک، یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک وعلی طاعتک۔ آپ جی سمجھ لگ دی؟ الحمدللہ، شکر اللہ۔ تو ارشاد ہوتا ہے اگلی بات، یسالونک عن الساعۃ ایان مرساہا، اے رسول کریم آپ سے قیامت کے بارے میں سوال کرتے، اچھا جی قیامت آندے آوے گی، اچھا جی قیامت آوے گی، تو کب آئے گی؟ نجومی نہیں عقل اندر کوئی ایک بیان آ رہے ہیں، اچھا جی وہ پوپ صاحب نے جی انہوں نے جی خان صاحب نے دسیا جی تہاڈا اس طرح ہو جڑا ہے، تہاڈا بیڑا اس طرح غرق ہوئے گا، تانوں اس طرح لتر پین گے، تے ماشاءاللہ اس طرح ہی پیندے نے۔ تے پوپ پادری نوں پتہ ہے جتنے کہتے ہیں جو چاہو تو پوچھو، میرا سوال یہ ہے کہ لتر لا لو تو پوچھو تیرے سیرے کنیاں مارنیاں میں، تانوں آپ جی سمجھ لگی نہیں لگی؟ نجومیوں نے، فٹ پاس بیٹھنے والوں نے، وہاں ایک چھوٹا سا سلیٹ پہ لکھا ہوتا ہے جو چاہو سو پوچھو، کی لکھا ہوتا ہے؟ وہ بولو تو صحیح، پھر ایک باری بولو، جو چاہو سو پوچھو۔ تے تسی لتر لا کے پوچھو جی درویشا ہے تو دس میں تینوں مارنیاں کنیاں نے، یہ دس گیا تو میرے آن پوچھ لیا جی، فراڈ ہے سارا۔ پھر وہ سارا کچھ بتانے کے بعد پھر آپ سے مانگتے ہیں یار کچھ تے دے جو، تہاڈی مہربانی۔ انہوں جو پتا ہوں اس جبل دے میرے ہیرا پھیری کر کے دینا بھی کھ نہیں تو پہلے ہی وہ کر لو، انہیں بھی نہیں پتا۔ ایڈا سخت بھابی ہے، میرے کو پوچھنی بھی شاید لتر بھی مارنے دینا بھی کچھ نہیں، تے کیوں پوے سڑک تے ہو؟ اچھا جی ٹھیک ہوگی گل۔ تو اللہ فرماتے ہیں آپ سے پوچھتے ہیں قیامت کے بارے میں، قیامت کب آئے گی، اور قیامت، اجل، حالات، زلزلے ساری اسی بات میں آتے ہیں۔ مستقبل کی خبروں کا کون کہتا ہے جی فلاں ایسے ہوگا؟ اور کئی لوگ آتے ہیں لو جی زلزلہ والے تیار ہو جاؤ، زلزلہ آ رہا ہے تو اللہ سے پناہ مانگو، یہ کوئی نشانی اچھی ہے؟ طوفان آئے، آندیاں آئیں، خسفن و مسکن و ریحن ہمراہ، رسول پاک نے فرمایا آندیاں، طوفان، زلزلے، زمین کا دنسا جانا، چہروں کا تبدیل ہونا، یہ عذاب کی نشانی ہے۔ تو گزارش یہ ہے کہ رسول پاک سے پوچھتے ہیں اچھا جی تم کہہ دو قیامت آئے گی، تو ایان مرساہا، اس کا چھوٹنا، آغاز ہونا، اس کا سٹارٹ ہونا کب ہوگا اور کدوں آئے گی؟ تو اللہ نے فرمایا قل انما علمها عند ربی، ان سے کہو اس کا علم میرے رب کے پاس ہے اور کسی کے پاس نہیں۔ سبحان اللہ دے جو نال لگا تاکہ سرے چڑھ جائیے نا، راج نہ ڈگ پئیے۔ لا یجلیہا، ہاں علم اس کے پاس ہے، لا یجلیہا لوقتہا الا ہو، اس کو کوئی نہیں سٹارٹ کرے گا، کوئی نہیں اوپن کرے گا، کوئی نہیں ہے جو اس کا آغاز کرے گا۔ اوپننگ کہتے ہیں نا، اوپننگ، یہی اس کا ترجمہ ہے۔ اس کی اوپننگ کوئی نہیں کرے گا مگر اللہ۔ لکھا ہوا کہاں ہے؟ کلیروی کی بات نہیں ہے، قرآن کی بات ہے، سب کو پڑھ رہے ہیں۔ تو ارشاد ہوتا ہے ثقلت فی السماوات والارض، جب وہ آئے گی نا، اس کے جھٹکے، اس کے زلزلے، یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، طامۃ الکبریٰ، یہ قرآن کے اشارے ہیں کہ جب ایسے ہوگا تو پھر ایسے ہوگا، اے جلال، یہ جھٹکے، یہ سلسلے، اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها، اتنے زلزلے آئیں گے کہ نہ پہاڑ نظر آئیں گے، نہ آپ کو ٹیلے نظر آئیں گے، نہ آپ کو چٹانیں نظر آئیں گے، اللہ طول او چٹین میدان بن جائے گا۔ آسمانوں زمینوں پر یہ وزنی ہوگی، لا تاتی الا بغتہ، آئے گی بھی اچانک۔ یسالونک کانک حفی عنہا، یہ گویا کہ اللہ نے ایک اس اعتراض کا جواب دیا ہے، بلکہ اعتراض بھی کیا ہے، جواب بھی دیا ہے۔ آپ سے اس طرح پوچھتے ہیں جس نے آپ نے بڑی ریسرچ کی ہوئی، آپ کو بڑا پتا ہے قیامت کب آئے گی، کیوں آپ سے ایسے پوچھتے ہیں؟ آپ کو علم ہے؟ اللہ رسول پر آپ کو علم ہے؟ نہیں۔
آپ نے ریسرچ کی ہے؟ سوال جواب کی ہے؟ نہیں، تو پھر آپ سے کیوں پوچھتے ہیں؟ یہ اسرار سوال دونوں اللہ نے اس میں فرمایا ہے کہ انا کا حفی عنہا، گویا کہ آپ نے سوال کراس کوشچن کر کے تحقیق کر رکھی ہے، آپ کے پاس سائنٹیفک علم اس کا موجود ہے، اس لیے پوچھتے ہیں آپ سے۔ یہ گویا کہ اللہ نے اعتراض بھی کیا، جواب بھی دیا۔ تو ارشاد یہ فرمایا جا رہا ہے کہ قل انما علمها عند اللہ، آپ کہہ دیں اس کا علم اللہ کے پاس ہے، میرے پاس بھی نہیں ہے، کیوں میرے سے پوچھتے ہو؟ جواب بھی دے دیا۔ تو اللہ پھر ارشاد ہوتا ہے وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ۔ ایک جگہ قرآن میں لکھا ہے کہ لا يُجَلِّيهَا لِوَقْتِهَا إِلَّا هُوَ، یہی ہے نا، اللہ تعالیٰ کے علاوہ اس کا سٹارٹ، اس کا آغاز اور اس کا شروع ہونا، اس کی اوپننگ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ تو آپ سے کیوں پوچھتے ہیں؟ آپ نے ریسرچ کی ہوئی ہے؟ نہیں، اس کا علم صرف کس کے پاس ہے؟ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ۔ اکثر پر غور فرماؤ، تو اکثر جڑے پاسے ہو جانا دینو جد دین، اللہ نے اکثر کے بعد علم نہیں ہے۔ قلیل من عبادی الشکور، شکر گزار تھوڑے، ایمان والے تھوڑے، عقل والے تھوڑے، شرم والے تھوڑے، علم والے تھوڑے، باقی سارے بدو باوے۔ کہ کہاں کی اصطلاحات ہے؟ اللہ نے بیان فرمایا۔ بے نماز بہت ہے نا کہ نمازی بہت ہے؟ ماشاء اللہ کو نا، عمل صاحب حال ہونا کنے کو دانے بیٹھے نے۔ تو ارشاد ہوتا ہے اس مسئلے پر غور، قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ، اے رسول کریم اعلان کر دو میں مالک نہیں ہوں اپنی ذات کے لیے، نہ نفع کا نہ نقصان کا۔ سب سے بڑی ہستی مخلوق میں، کائنات میں، نبیوں، ولیوں، شہیدوں، بزرگوں اور رسولوں، سب سے بڑا منصب رسول پاک ہے۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ سن دے ہوئے یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ اتنے منصب ہونے کے باوجود فرمایا اعلان کرو لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا، میں اپنی ذات کے لیے نفع نقصان کا مالک نہیں۔ اپنے بھی نفع نقصان کا مالک دے، باقی ساری کائنات سونے تسی نہ ہوندے تے اسی بناندے ہی کچھ نہ، اے سونے سارا تہاڈا ہی کھائی پی جانا، اے تہاڈی ہی گل بنی ہوئی ہے، سب بکواس تو جھوٹ ہے۔ قرآن پڑھو، عقیدہ ٹھیک ہو جائے گا، اور قرآن مجید کو محبت سے پڑھو، اور یہ لکھا ہوا ہے ان سے کہو، اعلان کرو لا املک لنفسی نفعا ولا الا ما شاء اللہ، جو میرا رب چاہے نفع دینا گا وہ ملے گا، جتنا میرا رب چاہے نقصان وہ نقصان پہنچے گا۔ بیٹا اپنا فوت ہو رہا ہے آپ کا، ابراہیم 18 ماہ کا بیٹا ہے، اپنے ہاتھوں میں پکڑا ہوا ہے، اور آپ کی آنسوں جاری ہیں۔ پوچھنے والوں نے پوچھا حضرت آپ رونے سے منع کرتے ہیں، آپ نے فرمایا میں آوازوں کے ساتھ اونچی آواز اور تھاپڑوں مارتے جائے اس کو منع کیا ہے۔ آنکھوں کا رونا اللہ کی رحمت کی علامت ہے، اور آپ نے فرمایا دل غم زدہ ہے، آنکھیں آنسو بہا رہی ہیں، اور میرے پتر تیرے جانر ہم غم زدہ بہت ہیں، لیکن ما نقول الا ما یرضی ربنا، جو ہمارا رب راضی اس کے علاوہ کہیں کہ کچھ نہیں۔ پتر فوت ہو گیا۔ رسول پاک کا اپنا بیٹا ماریا قبطیہ کے بطن سے ابراہیم نامی بیٹا آپ کا فوت ہو گیا۔ سمجھ آ رہی؟ دفن کر کے آئے تو ماریا افسوس میں بیٹھی ہوئی ہے، بچے کی ماں ہے۔ رب صلی اللہ علیہ وسلم نے ریلیکس کرنے کے لیے فرمایا تیرے بیٹے کی ماریا رضاعت کی مدت پوری نہیں ہوئی تھی، 18 مہینے اس نے دودھ پیا تیرا، تو باقی کتنے مہینے رہتے ہیں؟ 2 سال میں 2 سال دودھ پینا ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حور کی ڈیوٹی لگا کے تیرے بیٹے کو حور دودھ پلا رہی ہے، تو ماں جی ریسیکٹ ہوئے۔ تو پھر آپ نے فرمایا اگر تو خواہش کرے تو میں تجھے اللہ سے دعا کرتا ہوں یہ سارے پردے ہٹا کے اللہ تعالیٰ تجھے منظر دکھا دے۔ تو جناب ماریہ نے کہا جناب آپ کی بات پر اتنا ایمان ہے جتنا آدمی دیکھ لیتا ہے، پورا ایمان ہے، کسی شے پر ایمان نہیں، کسی شے پر یقین نہیں، نہ قرآن پر، نہ حدیث پر، نہ فرمان پر۔ تو اللہ نے فرمایا ان سے کہو وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ، اس میں بے شمار مسائل ہیں، اگر میں علم غیب جانتا ہوتا تو لَسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ، بڑی بلائیاں اور اکٹھی کر لیتا، مجھے کوئی تکلیف نہ پہنچتی۔ غزوہ احد میں کتنی تکلیف پہنچی، کتنے صحابہ شہید ہوئے؟ آپ کو علم تھا درے والے سارے درہ چھوڑ جائیں گے؟ آپ کو علم تھا میرا چچا حمزہ شہید ہو جائے گا؟ آپ کو علم تھا 70 میرے صحابہ جو شہید ہوں گے؟ آپ کو علم تھا وہ 70 قراء جو لوگوں نے جا کر یہ کہا ہمیں مبلغ بھیجو، وہ ڈیمانڈ کرنے میں سارے کافر تھے، اس دور کے آپ نے وہ قراء اور علم والے لوگ صحابی رسول پاک نے بھیجو، 70 ہی انہیں شہید کر دیے۔ اور آخری شہید ہونے والا کا ذکر حدیث شریف کے اندر بیان ہے، اس نے اللہ سے دعا کی یا اللہ ہماری شہادتوں کا ہمارے رسول کو علم نہیں، ہمارے پیغمبر کو ہماری شہادتوں کا علم دو، خبر دو ان کو۔ پھر جبرائیل امین آئے، انہوں نے فرمایا جناب تہاڈے سارے مبلغ شہید ہو گئے۔
یہ ساریاں گلاں ایک کادے واسطے سر تے پٹی بننا سے ایک قطب نے آخیا سی گل کر دیا وہ لوگ یہ دسکے والے اکھاں بنا سن ادو وہ نہر والے تے اکھ تے سبز پٹی بن چھڑتے سن بنتے سن اس آخیا اکھاں خراب ہون تے سبز پٹی اکھ تے بنو جے سیر خراب ہوئے تے اتنے سبز پٹی بن چھڈو یہ ڈیزائن آپ بھی بنا رہے سی سارے تو آپ سمجھ لگی نہیں لگی بات ہی لگے گی تو گزارش یہ ہے کہ اللہ نے ارشاد فرمایا وما مس مجھے کوئی بھی تکلیف نہ تھی دان شہید ہوئے سرو شہید ہوا صحابہ شہید ہوئے کتنا نقصان ہوا فرمایا پھر زہر دیا گیا دعوت میں کتنے صحابی شہید ہو گئے اور آپ فرماتے ہیں اس زہر کا اثر میری ساری زندگی رہا ہے اور آخر میں آپ فرماتے ہیں مجھے اس طرح معلوم ہو رہا ہے جو میری شارہ کٹی جا رہی ہے اس زہر کی وجہ سے جو آپ نے وہ تو جبرائیل امین نے آگے بتایا نہ کہو زہر اس کے اندر تو یہی جواب دیا ان انا الا نذیر و بشیر لقوم میں ڈرانے والا خوشخبریاں دینے والا ہوں ایمان رکھنے والی قوم کے لیے جو ایمان لائے اللہ کا رسول ہے یہ بشیر ہے نذیر ہے ہادی ہے پیغمبر ہے مرسل ہے ان لوگوں کے لیے تو ہے باقی سارے لگے ہوئے سارے اور کتنے لوگوں نے میں کئی دفعہ مسائل پوچھے ہیں میرے جواب نہیں دیں اور سالتے باپ کہتے ہیں سارے کو تشریف لیا نے ساری گل بات ہوتی ہے ساری مجلس سے جاؤ نے تو میں سانو کوئی گل تو پوچھ کے دس چڈو یار کہڑا مسئلہ ہے جواب ہی کوئی نہیں دیں تو بابا جی سمجھ لگی نہیں لگی میرے پردادے دا میلہ لگتا ہے ماشاء اللہ ہوں بھی تے پردادے دے پرا دا میلہ دو میلے میرے اپنے خاندان دے لگتے ہوں بھی آخو تو بخاؤ نہ جاگ پنڈ کئی ویکیا کئی نہیں ویکیا وہ چادر بھی چڑھا تے دوجے بیلی کلندر جڑے رشتے دار نے سارے تے میں پنڈ بھی ساڈا بھی تو آخر وہی پنڈ ہے نا وہی سارے رشتے دار نے وہ میں چادر لوا کے نہر سٹا چڑھنا لیکن ادب نال اٹ شٹ رکھی تے نہر ساڈے کول بے شمار نے وہ پھر آدھے بئی مان آیا سی بئی من آیا سی رات کا تے چادر لوا گیا اور میں کیا تہاڈا پردادا تے میرا بھی پردادا ہے نا انہوں پوچھو میاں جی تہاڈی چادر نو ہاتھ کون پاندا ہے اور تہاڈی چادر لاندا کون ہے یہ تو پوچھ چڈو یہ جواب ہے کوئی نہیں اور کئی دفعہ اتنے کتے بیٹھے ہوں تھلے پردادا اتنے چادر اتنے کتا ہوں تو یہ پردادا کدھر گیا جی تے میلہ تے ڈھولکیاں اے نذرانہ عقیدت پیش کرنے میں وہ مسیطے مرو سارے مسئلے حل ہو جان گے رب کے دعا کرو اللہ ہدایت نصیب فرمائے میرا خیال بس کریے ارشاد ہوتا ہے اولم ينظروا فی ملکوت السماوات والارض کیا انہوں نے آسمانوں زمینوں کی بادشاہ کا نظام پر غور نہیں کیا کیسا چل رہا اللہ فرماتے ہیں کوئی فطور آپ کو نظر نہیں آئے گا کبھی یہ نہیں ہوگا کہ سورج بند ہو گیا چاند بند ہو گیا رات ہمیشہ رہ گئی اللہ نے قرآن فرمایا ہے اگر میں چاہوں قیامت تک رات اور دن نہ آئے میں قیامت دن رکھوں کچھ دنیا میں ہے نا علاقے جہاں دن ہی رہتا ہے کئی علاقے کی رات رہتی ہے کئی جگہ 6 مہینے رات رہتی ہے 6 مہینے دن رہتا ہے تو اللہ فرماتا ہے تبدیلیاں کیوں نہیں کرتے کہو رو بڑیاں حکومتوں نے یار ساڈا نظام ہی ٹھیک کر دو یہ ہے ملکوت اس بادشاہت پر غور کرو تو ارشاد ہوتا ہے وما خلق اللہ من شیء جو اللہ نے عرش پیدا کی اس پر غور کرو وان عسى ان يكون قد اقترب اجل اس مسئلے غور ہو سکتا ہے اجل بہت قریب آ گئی ہو فبأي حدیث بعدہ یؤمنون اس بات پر اگر ایمان نہیں ہے تو کس بات پر ایمان لائیں گے من یضلل اللہ فلا ہادی له جس کو اللہ ریجیکٹ کر دے کنڈم کر دے گمراہ کر دے کون اس کو ہدایت دے گا وَيَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ اللہ ان کو ان کی سرکشی میں اسی کے ماحولیات میں اللہ ان کو چھوڑ دیتے ہیں یا ہم سرگرداں پھرتے ہیں نہیں کوئی سمجھ ان کو نہیں آئے گی چونکہ وہ بدلنا نہیں چاہتے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم جب تک آدمی بدلنا نہ چاہے تبدیلی اللہ فرماتے ہیں ہمیں مقدر بناتے نہیں ہیں ان کو ٹھوستے نہیں ہیں وہ بھی کچھ کرے نا وہ بھی تو غور کرے یسألونک عن الساعۃ ایان مرساہا پوچھتے ہیں قیامت کے بارے میں آپ سے کہ کب اس کا سٹارٹ ہونا آغاز ہونا ہوگا قل انما علمها عند ربی کہو اس کا علم صرف میرے رب کے پاس ہے لا یجلیھا لوقتھا الا هو نہیں اس کو کھولے گا سٹارٹ اوپن کرے گا اس وقت کے لیے یعنی اس کی اوپننگ کو صرف اللہ جانتے ہیں ثقلت فی السماوات والارض بوجھل ہے وہ بڑی بھاری ہے آسمانوں زمینوں پر لا تاتیکم اور یار پہاڑ تے رہنے نہیں کتنے پہاڑ ہیں اللہ فرمایا جی قیامت آ گئی تو اس طرح ہوگا جس طرح دھن کی روئی بنا کے اڑا کے ان کا وجود ختم چٹانیں ختم ٹیلے ختم او چٹیل میدان تو باری ہوئی نا آسمانوں زمینوں پہ آسمانوں زمینوں کو لپیٹ کے اللہ مٹھی میں پکڑ لیں گے وما قدر اللہ حق قدرہ والارض جميعا قبضته یوم القیامہ والسماوات مطویات بیمینہ سبحانہ وتعالی انہیں تو کا جگہ ترجمہ پوچھو علماء سے تو گزارش یہ ہے تو آپ سے پوچھتے ہیں ثقلت فی السماوات والارض لا تأتی الا بغتۃ اچانک آئے گی اللہ کے حکم سے سٹارٹ ہوگی یسألونک کأنک حفی عنہا آپ سے اس طرح پوچھتے ہیں جس طرح آپ نے بڑی ریسرچ کی ہوئی ہے سوال جواب کر کے آپ کے پاس اس کا بڑا علم ہے
نہیں، آپ نے کئی دفعہ فرمایا کہ جس طرح سائل کو علم نہیں، میں مسئول ہوں، مجھے بھی علم نہیں، قیامت کے بارے میں پوچھا گیا مل مسئول عنہا بعلم من السائل، آپ نے فرمایا اور میرے پاس بھی علم نہیں ہے، تیرے پاس نہیں ہے۔ تو ارشاد ہوتا ہے قل انما علمها عند اللہ، اس کا علم، اس کے سٹارٹ ہونے کا علم، آغاز ہونے کا علم صرف اللہ کے پاس ہے، ولکن اکثر الناس لا لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ، اور کہو رسالت باب سے فرمایا ان سے کہہ دو کہ میں نہیں مالک اپنی اس جان کے لیے نفع کا نہ نقصان کا، جو میرا رب چاہے اتنا ہی نفع ملے گا، اتنا ہی نقصان پہنچے گا۔ ولو کنت عالم الغیب، اگر میں علم غیب جانتا ہوتا لست اکثر میں اور بلائیاں اکٹھی کر لیتا، وما مسنی سو، مجھے کوئی تکلیف نہ پہنچتی، ان انا الا نذیر و بشیر لقوم یؤمنون، نہیں ہوں میں مگر ڈرانے والا اور خوشخبریاں دینے والا اس قوم کے لیے جو ایمان رکھنے والی ہے۔